السلام علیکم. 6 اکتوبر کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. میں پہلے جناب چلتے ہیں اور آج کے سیشن کا معائنہ کرتے ہیں. آج کا سیشن بڑا ہی شاندار رہا. جس طرح میں نے کہا تھا کہ فیئر سچویشن ہے, امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. اسٹرگلنگ بلز ہیں, سچویشن فیئر ہے, اور آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ 41,443 493 کے اوپر سروائیو کرنے میں کامیاب رہی. گو کہ آج کی مڈ ڈے کال میں نے 11 بجے دی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس لیول کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا, اور میں نے یہی بات مڈ ڈے میں بھی کہی تھی کہ بس مارکیٹ کو اس کے اوپر رہنا چاہیے. اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ ہوئی تو ایگزاسٹ ہوتی. بہرحال اللہ کا شکر کہ 11:30 اور 12:30 بجے ہم نے اس کے اراؤنڈ تو دیکھا اس کو, مگر اس کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھا. پھر آخری دفعہ اس نے جو اس کے قریب آئی ہے اس لیول کے, وہ تقریباً 2:30 بجے یا 2:15 بجے, اور پھر اس کے بعد جو اس نے شوٹ ماری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے مڈ ڈے میں کہا تھا کہ والیوم کم ہے, اور اسی وجہ سے بلز مومنٹم گین نہیں کر پا رہے تھے. پھر ہم نے بعد میں والیوم بڑھتے دیکھے, اور پھر مارکیٹ 261 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ 9.5% والیومز زیادہ کل کے مقابلے میں کلوز ہو گئی. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. میں کل ایکسائٹنگ اسٹارٹ دیکھ رہا ہوں, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کل مارکیٹ پازیٹیو اسٹارٹ لے گی, اور 41,733 جو ہمارا کہ ویکلی ٹارگیٹ تھا منڈے کی کال میں جو بتایا گیا تھا, تو وہ شاید آغاز کے ساتھ ہی ہم اچیو کر لیں. اب وہ ایک آسان ہدف نظر آ رہا ہے بلز کے لیے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ 41,733 کے اوپر برقرار رہی تو پھر 42,000 بھی ہم اس ویک میں دیکھ سکتے ہیں. سچویشن کافی اٹریکٹیو ہے, خاص طور پہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے. سیمنٹ اور اسٹیل ان دونوں سیکٹرز میں بڑی ایفرٹس دیکھی گئی ہیں. دیکھیے جس طرح سیمنٹ میں کل تھوڑی ایفرٹ دیکھی گئی تھی اور آج پوری ایفرٹ ہوئی, اسی طرح اسٹیل میں آج تھوڑی دیکھی گئی ہیں, کل شاید پوری ہو. اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آئل اسٹاکس بھی اب اس موو کو جوائن کریں. ٹی آر جی ایک اکیلا ٹیکنالوجی میں جان لگا رہا ہے. ارننگ ہو نہیں ہو, پے آؤٹ ہو یا نہیں ہو, یہ اسٹاک اپنی مرضی سے پرفارم کرتا ہے. بادشاہ اسٹاک ہے یہ. آئی ڈو ناٹ سی پاسبلٹی آف سیلنگ پریشر, دیٹس ٹرو. مجھے ابھی کوئی سیلنگ پریشر کی کوئی انڈیکیشن مل نہیں رہی, مگر اگر آپ بات کریں کہ سیلنگ پریشر اگر ہوا تو کہاں ہوگا, تو 41,443 کے نیچے. یہ وہی لیول ہے جس کے اوپر آج ہم بولش تھے. بے شک 41,443 کے نیچے پریشر آئے گا, مگر جو کل ہائی بنے گا اس سے پروفٹ ٹیکنگ ضرور آ سکتی ہے. تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس رکھیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ اگر ہائی سے پروفٹ ٹیکنگ آئی بھی اور مارکیٹ 41,733 کے آس پاس یا اوپر کلوز ہو رہی ہو, تو اسٹل اے گڈ سائن. تو میرا نہیں خیال مارکیٹ بہتری ہی کی طرف جائے گی. تو لیٹ سی, اب آگے مارکیٹ کو 41,700 کو اپنا باٹم بنانا چاہیے آنے والے دنوں میں. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں مارکیٹ پھر ایک اور 1,500 پوائنٹ کی ریلی بنا سکے گی. اچھا جناب, کمپنی اناؤنسمنٹ آج کیا ہے؟ یہ پاور سیمنٹ یہ کہتا ہے کہ 5 اکتوبر کو ان کی میٹنگ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی 5 اکتوبر تو آج ہے, تو اٹ از ان پروگریس ان فیکٹ. تو میرے خیال میں صبح اس کا ہمیں کچھ رزلٹ ملے گا. اسی طرح کالونی ٹیکسٹائل مل کی بھی میٹنگ ان پروگریس ہے. ماری پیٹرولیم
کے لیے خبر ہے، اور انہوں نے کوئی ہارزونٹل ویل دریافت کیا ہے، اور ڈھرکی میں، سندھ میں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد بکسلے پینٹ کا اینول جنرل میٹنگ کا نوٹس ہے اکتوبر 27 کو۔ انویسٹ کیپٹل کی فائنینشیل رپورٹ آئی ہے، اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس، اور 33 پیسے ارننگ انہوں نے دکھائی ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 4 پیسے زیادہ۔ بلوچستان گلاس لمیٹڈ کی اینول جرنل میٹنگ ہے 28 اکتوبر کو۔ لوڈز لمیٹڈ، اس نے بڑا مایوس کیا ہے، اس کی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں 5 پیسے کا بھی آدھا ہو گیا یہ تو 0.005 یہ اس کی ارننگ آئی ہے، جو کہ اتنی خاص نہیں ہے۔ بہرحال آٹو موبائل سیکٹر ہرٹ تو ہوا ہے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ ریونیو کاسٹ آف ریونیو ان کا بہت بڑا ہے۔ بہرحال اوور آل نقصان میں کلوز ہوئے۔ فیکٹو سیمنٹ 28 اکتوبر کو ان کی اینول جنرل میٹنگ ہے۔ 27 اکتوبر کو کوہارٹ سیمنٹ کی اینول جنرل میٹنگ ہے۔ ٹی پی ایل پراپرٹیز کی اکتوبر 27 جمعرات کو اینول جنرل میٹنگ ہے۔ اچھا، یہ جناب جی ایس بینک نے کوئی 7.79% شیئرز لیے ہیں بینک اسلامی کے، ایمریٹس این بی ڈی بینک سے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے۔ بینک اسلامی از اے گڈ بینک، اچھا بینک ہے۔ اس کے بعد ایس ایس جی سی سوئی سدرن گیس تھرسڈے 13 اکتوبر کو ان کی 2 بجے اینول جنرل میٹنگ، بورڈ میٹنگ ہے۔ نا یور فیڈ بیک میٹرز۔ اچھا جناب، آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہوتے ہیں اس میں انفارچونیٹلی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ڈیٹا اتنا لیٹ آتا ہے، تو آج میں اپنا کام کر کے میں نے انتظار کیا ہے ڈیٹا آنے کا۔ اچھا جناب، شاہنواز سید صاحب کہتے ہیں اللہ بلیس یو آلویز، advise us to reluctant to trade on non-comfortable shares. History of WTL proved again as WTL given material information yesterday that if it breaks 180 it will be flourish, but after getting 189 it's closed at 157. تو یہ تو سمری لکھی ہے آپ نے WTL کی، اس کمنٹ میں کوئی سوال مجھے نظر نہیں آیا۔ عدنان گل صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اور کہا ہے کہ وہ ہر روز میسج کرتے ہیں کیونکہ وہ اسٹاف سے رابطے میں رہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ اور انہوں نے کریکشن کیے، جو میں ٹیکس بھول گیا تھا وہ سپر ٹیکس تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے عدنان صاحب، وہ سپر ٹیکس تھا، وہ بینکنگ میں۔ شاہنواز سید صاحب نے پھر ایک اور کمنٹ کیا ہے کہ پی ایم ای ایکس میں کی جو ویڈیو ہے اس پر انہوں نے مبارکباد دی ہے، بڑی امیزنگ ہے۔ اور وہ شاہنواز صاحب پی ایم ای ایکس میں ٹریڈنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں 2.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلان 1 لاکھ کے ساتھ ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ 2.5 لاکھ جو ہے کمفرٹیبل ٹریڈ کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ 1 لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ محمد شیر شاہ خان نے شکریہ ادا کیا ہے اور انالیسس کی تعریف کی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ وہ 3 سال سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور 80% ویڈیو ہماری درست ثابت ہوتی ہے۔ اسلام لرننگ نے شکریہ ادا کیا، خالد بھائی نائس ویڈیو، تھینکس۔ اس کے بعد رومن اگین صاحب نے ایک بڑا سا کمنٹ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے لاسٹ ویڈیو میرا کمنٹ دیکھا پڑھا کہ میں 100 انڈیکس میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، یہ وہ والا کمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ رومان، یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ 100 انڈیکس میں آپ کام کرتے ہو تو کہاں کام کرتے ہو؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں
یا کس طرح کرتے ہو مجھے سمجھاؤ. تو ویسے تو انڈیکس ٹریڈنگ اسٹاک میں شروع تو ہو گئی تھی مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں والیوم ہو رہا تھا. مگر آپ کے کمنٹ میں ایک بات یہ تھی کہ جب وہ اوپر جاتا ہے تو آپ کو پروفٹ ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے تو آپ ٹریڈ نہیں کرتے. تو میرے سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی بات کہ آپ ٹریڈ کر کہاں رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر انڈیکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے تو وہ تو نیچے آنے میں بھی ہو سکتی ہے. کیا مسئلہ ہے, اس میں شارٹ کرنا پڑے گا. اور سہیل انور صاحب نے کہا کہ یو آر گیون نمبر از ناٹ گیونگ این انفارمیشن. سہیل صاحب میسج کر کے تھوڑا سا ٹائم دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ جواب آئے گا. اور اگر جواب نہ آئے 24 گھنٹے میں تو مجھے وہی میسج فارورڈ کر دیں تو میں خود ٹیک کیئر کر لوں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور آخر میں آپ کے سامنے وہ سلائیڈ ہے جس میں ہمارے سارے نمبر ہیں, جس میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں تو 0345619043 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پوری سروس ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.